بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 22 دسمبر 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق کچھ اہم ترین خبریں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جازان ریجن کی، جو کہ سعودی عرب کا ایک اہم علاقہ ہے۔ یہاں کی مختلف کمشنریوں میں ڈینگی وائرس کے شکار مختلف مریضوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزارت صحت نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں سپرے مہم بھی شروع کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جازان ریجن میں محکمہ صحت کے دفتر نے کہا ہے کہ بہت زیادہ احتیاط برتی جائے، ڈینگی مچھروں کی افزائش ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ صحت نے کہا ہے کہ ہنگامی طور پر ڈینگی مچھروں کے انسداد کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ متاثرہ افراد کو عالمی ادارہ صحت کے قوانین کے مطابق علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید محکمے کے ترجمان نے کہا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ مچھروں کی افزائش کی ممکنہ جگہوں پر سپرے کرنے کے علاوہ گھروں کے اندر بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا صفائی لازمی رکھیں تاکہ ڈینگی مچھروں سے بچا جا سکے۔ جوازات نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں ایک بار پھر تمام غیر ملکی افراد، کفیلوں اور کمپنیوں کو کہا ہے کہ اپنے ملازمین کا اقامہ آن ٹائم، یعنی کہ جو مدت اس کی ہوتی ہے اس کے اندر اندر ہی وہ رینیو یعنی تجدید کروا لیں۔ ایسی تمام کمپنی یا کفیل جو اپنے ملازمین کا اقامہ تاخیر سے یعنی دیر سے رینیو کروائیں گے، ان کے خلاف اب کارروائی ہوگی، اور ایسے ملازمین خود بھی نقصان انہیں ہوگا اگر ان کا اقامہ رینیو نہیں ہوگا۔ 3 دن کا ٹائم ایکسپائری کے بعد ہوتا ہے کہ اگر 3 دن کے اندر اندر اگر اقامہ رینیو ہو جائے تو اس پر 500 ریال جو ابتدائی ٹیکس ایکسٹرا فیس لیٹ فیس کی لی جاتی ہے وہ نہیں دینی ہوگی، ادروائز اس کا اقامہ اس پر زیادہ چارجز لگ جائیں گے۔ دوسری دفعہ اگر اقامہ رینیو ہونے میں تاخیر ہوگی تو اس پر 1000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ جوازات نے واضح طور پر اپنے ٹویٹر پر یہ کہا ہے کہ اگر تیسری دفعہ اقامہ تاخیر سے کوئی کمپنی یا کفیل اپنے ملازمین کا بنائیں گے تو ان کے جو ورکرز ہیں ان کا فائنل ایگزٹ لگانے کا آپشن بھی جوازات کے پاس کھلا ہے، وہ اسے فائنل ایگزٹ بھی بھیج سکتے ہیں، کیونکہ مسلسل تاخیر سے اقامے بنانے کی روایت کمپنی یا کفیل کو بھاری پڑے گی، کیونکہ ان کو اپنے ورکر کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے۔ کمپنی یا کفیل کا زیادہ نقصان نہیں ہے، اس میں ورکرز کا زیادہ نقصان ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات اپنے کفیل کمپنیوں پر بھرپور دباؤ ڈالیں کہ وہ آپ کا اقامہ ٹائم سے پہلے ہی بنائیں کہ تاکہ وہ ایکسپائر ہونے سے بچ سکے۔ وزارت عمل کی جانب سے کچھ اہم معلومات شیئر کی گئی ہیں کہ ایسے تمام افراد جو کہ انڈسٹریز یعنی صنعتوں میں کام کرتے ہیں، ان کے اقامے فیس کے بارے میں جو پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ سعودی حکومت نے اسے معاف کر دیا ہے اور اس کی وہ فیس نہیں لی جائے گی جو کہ دیگر دوسرے اداروں سے لی جائے گی۔ اس بارے میں مزید کچھ اطلاعات آئی ہیں، وہ بہت اہم ہے، جس کا جاننا تمام غیر ملکی افراد کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے تمام ادارے جہاں پر سعودی شہری کم یا غیر ملکی زیادہ ہیں، ان تمام اداروں کو اب اس بات کی پابندی کے ساتھ تلقین کی گئی ہے کہ وہ لازمی طور پر سعودی شہریوں کی تعداد کو بڑھائیں۔ ایسی تمام پوزیشنز جہاں پر سعودی شہری قابلیت اور تعلیم کے لحاظ سے دستیاب ہیں یعنی کہ مل رہے ہیں، انہیں سب سے پہلے فوقیت دی جائے۔ ایسی تمام انڈسٹریز جس میں 20 افراد کے قریب کام کرتے ہیں، سالانہ کی بنیاد پر ایک سعودی شہری کو اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ اگر 20 سے زائد ملازمین کسی مؤسسے میں کام کر رہے ہوں گے تو سالانہ 5% سے زائد سعودی شہریوں کو رکھنا ہوگا۔ یہ قانون 1 جنوری 2020 سے شروع ہوگا اور ہر 3 مہینے بعد اس کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا، لہٰذا وہ تمام انڈسٹریز والے افراد جو کہ یہاں پر کام کرتے ہیں اس بات کو جان لیں کہ ہر انڈسٹریز کو یہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ ان کے اقامے کی فیس کم کی جائے گی، بلکہ وہ تمام انڈسٹریز کی ہی فیس کم ہوگی جو کہ ان قوانین پر عمل درآمد کریں گے، جو کہ وزارت عمل کی جانب سے ابھی تازہ ترین خبر کے ذریعے شیئر کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں مختلف ذرائع سے جو معلومات ملی ہیں کہ وہ تمام افراد جو کہ اپنے بینک اکاؤنٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس میں سے زائد قسم کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں یا کسی اور ذرائع سے اپنے ملکوں میں پیسہ بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے تمام افراد کے اکاؤنٹ کی مانیٹرنگ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے سختی کے ساتھ شروع کر دی ہے۔
خاص طور پر وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے اکاؤنٹ میں کافی زیادہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ان کے لیے باقاعدہ انکوائریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ایسے افراد کسی صورت میں بھی اب نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ سعودی عرب سے غیر قانونی طور پر انہوں نے جو پیسہ اپنے ملکوں میں بھیجا ہے اس کی باقاعدہ انہیں جواب دینا ہوگا، اور اس کام میں جو بھی افراد چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی وہ ملوث ہوں گے، قانون کے مطابق انہیں سخت سزا اور جرمانہ کیا جائے گا، اور غیر ملکی ہونے کے صورت میں انہیں سعودی عرب سے ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا، جس کے بعد یہ کسی بھی دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ایسے افراد جو اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن اپنی آمدن سے زائد جو ڈکلیئرڈ ہوتی ہے، بینکوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ذرائع آمدن کیا ہے، آپ کس طرح سے پیسہ بینک میں جمع کرائیں گے، اس کے مطابق ان کا اگر بیلنس شو نہیں ہوتا ہے تو ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے گی۔ لہٰذا آپ تمام افراد کسی بھی صورت میں کسی بھی دوسرے شخص کا، چاہے آپ کا کفیل یا کمپنی ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں اگر وہ ذاتی طور پر کوئی پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو قطعاً اسے اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کا اکاؤنٹ اپنے بزنس کے لیے استعمال کر سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ کی نگرانی سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی کرتی ہے، وہ ایسی کسی بھی ایکسکیوزز کو جو آپ دیں گے بعد میں اسے نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن آئے گی اور جائے گی، اس طرح سے اصل اس کے ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے۔ لہٰذا بہت احتیاط کریں۔ میں اپنے اس چینل کے ذریعے اپنے تمام غیر ملکی بھائی بہنوں کو یہ بات مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے آسان نہ لیا جائے اور اس کے بارے میں بہت احتیاط برتی جائے۔ میری اس معلومات کو اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے باخبر ہو سکیں، کیونکہ اکثر غیر ملکی لا علمی کی وجہ سے مشکلات میں ہی دیکھے گئے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق جامع مساجد کے اطراف میں نماز کے دوران غیر منظم طریقے سے گاڑیاں پارک کرنے راستے کی حق تلفی ہے۔ کوئی بھی شخص راستے کا حق مارنے کا مجاز نہیں ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے جب آتے ہیں تو مختلف مساجد کے اطراف غیر منظم طریقے سے گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار تہذیب کے منافی ہے۔ ایسا کرنے والے دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ راستہ استعمال کرنے کا حق ہر ایک شخص کو ہوتا ہے، چاہے وہ گاڑی کے ذریعے نماز پڑھنے آئے یا پیدل نماز پڑھنے آئے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی کارروائی اب کرے گا تو اس کے خلاف اب بھرپور کارروائی ہوگی۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق جو شخص غلط گاڑی پارک کرے گا اس پر 100 سے 150 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ یہی جرمانہ ان پیدل چلنے والوں پر بھی لگایا جائے گا جو زیبرا کراسنگ کے سوا کسی اور جگہ سے راستہ عبور کریں گے۔ یہی جرمانہ ان گاڑیوں کے ڈرائیوروں پر بھی ہوگا جو ایسے بازاروں میں گاڑی چلا رہے ہیں جہاں اس کی اجازت نہیں۔ گاڑی سٹارٹ حالت میں چھوڑ کر جانا بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر بھی 100 سے 150 ریال جرمانہ ہوتا ہے اور سٹارٹ گاڑی اکثر چوری ہو جاتی ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال عمرے کی غرض سے سعودی عرب آنے والوں میں سب سے زیادہ جس ملک کے افراد شامل ہیں اس میں پاکستانی افراد ہیں۔ ان ویزوں کی تعداد 22,12,000 کے قریب بنتی ہے، جس میں پاکستانیوں نے سب سے زیادہ ویزے لیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق عمرے کے لیے اب تک پہنچنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد 4,50,000 پاکستانی افراد کی ہی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ تعداد یکم محرم 1441 ہجری سے لے کر 22 ربیع الثانی 1441 تک کی ہے۔ اس سال عمرہ سیزن میں 17,82,000 افراد سے زائد افراد نے عمرے کی سعادت حاصل کی اور 13,73,000 عمرہ کر کے واپس بھی جا چکے ہیں۔ سعودی محکمہ اطلاعات کے مطابق ہوائی جہازوں کے ذریعے سب سے زیادہ افراد نے عمرہ کیا ہے اور جوازات نے واضح کیا ہے کہ ایسے افراد جو عمرے کرنے کے بعد اپنے ملکوں میں واپس نہیں جاتے ہیں، طے شدہ شیڈول کے مطابق ایسی کمپنیوں اور ایسے افراد کی تلاش کر کے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جاتی ہے، اور ایسے افراد جو عمرے پر آنے والے افراد کو اپنے پاس روزگار مہیا کرتے ہیں یا انہیں رہائش کی سہولت دیتے ہیں یا انہیں ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دیتے ہیں، ان پر سخت سزا اور جرمانہ عائد کیا جائے گا اور ان افراد کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا۔
محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ایسٹرن ریجن میں کافی زیادہ سردی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاط کریں۔ خاص طور پر گاڑی چلانے میں بہت احتیاط برتی جائے کیونکہ یہاں پر دھند کافی زیادہ ہوگی، جس سے گاڑی چلانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بتایا گیا ہے کہ ریاض ریجن اور ساؤتھ کے علاقوں میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے، لہٰذا تمام افراد ایسے علاقوں میں جانے سے گریز کریں جہاں پانی کا بہاؤ زیادہ ہو۔ دفاع مدنی نے بھی تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ بالکل بھی ڈرائیونگ کے دوران احتیاط نہ کرنے والے مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، بہت احتیاط کی۔